بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر سب سے افضل مخلوق، سب سے زیادہ عزت اور کرم انسان کو بخشا۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے مسخر کیا، اور انسان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کو منانا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بے پایاں احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کی تعداد تو شمار کرنا درکنار، ہم ان کی تعداد شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان احسانات میں سے ایک ایک نعمت پر غور کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ دیا جو تم نے اللہ سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان جب سے پیدا ہوا ہے، جب تک اللہ نے اسے مہلت دی ہے، اگر وہ اپنا سر سجدے میں رکھے، وہ اللہ رب العالمین کے سارے احسانات تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین کی ایک ایک نعمت کا بدلہ عطا نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں۔ ہر قسم کی ہم پر نعمت کرتے ہیں، وہ نعمتیں جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں، جن کا ہم احساس کرتے ہیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں ان گنت نعمتیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین ہم پر کرتے ہیں ہمارے مانگے بغیر۔ اللہ نے ہمیں ہمارے مانگے بغیر انسان بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ میرا آپ کا کیا کمال ہے، کیا ایسا کام ہے میرا آپ کا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل قرآن بنایا، قرآن کو اللہ نے ہم پر نازل فرمایا، اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے ان احسانات کے جواب میں اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، شکر گزاری میں گزرے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی ہم پر ہر لمحہ نعمتیں ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک پل اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں اور عبادت میں گزاریں۔ کیسے؟ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ اصل میں اگر ہم عبادت سے مراد، وہ ہمارے ہاں جو عبادت کا مشہور ایک معنی ہے کہ جی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیں تو یہ عبادت ہے، تو واقعی یہ مشکل ہے، لیکن اصل میں عبادت صرف اسے نہیں کہتے۔ عبادت میں ہر وہ چیز، ہر وہ قول، ہر وہ فعل آ جاتا ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے، جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر لیں تو یہ بات کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہمارا دن، ہماری رات، ہمارا ہر لمحہ وہ گویا کہ اللہ کی عبادت میں گزر سکتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم کاروبار کریں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تو وہ بھی عبادت ہے۔ قیامت کے دن ایماندار تاجر، وہ ان کا بڑا مقام ہوگا، احادیث مبارکہ پڑھ لیجئے، اتنا بلند مقام ہوگا کہ ان کے مقام پر رشک ہوگا۔ کن کا مقام ہے؟ تجار کا۔
اگر ہم کوئی تفریح کریں، کوئی اللہ کی نعمت استعمال کریں، کھائیں پئیں، جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہمارے لیے حلال قرار دیا، اللہ کے حکم کے مطابق کھائیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کریں، تکبر نہ کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ کھانا پینا عبادت ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کو کھلائے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اور اللہ کا حکم ہے کہ انسان بیوی بچے کو کھلائے، حلال کما کے کھلائے، تو یہ بیوی بچوں کو کھلانا عبادت ہے۔ انسان خود جو کھاتا ہے وہ عبادت ہے، بیوی بچوں کو کھلانا عبادت ہے۔ میاں بیوی کا آپس کا تعلق یہ عبادت ہے۔ اس معنی میں یہ عبادت ہے کہ اگر جنسی تعلق ناجائز طریقے سے استوار کیا جائے تو وہ گناہ ہے بہت بڑا، تو اگر وہ جائز طریقے سے استوار کیا جائے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تو بہت بڑی عبادت ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے پاس جائے انسان، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان رات سوتا ہے، رات سونا بھی عبادت ہے۔ انسان وضو کر کے سوئے، سونے کے اذکار پڑھ کے انسان سوئے، اور اس نیت سے سوئے کہ صبح اٹھوں گا، رات اٹھوں گا، اللہ کے حضور جو توفیق ہوگی وہ نماز ادا کروں گا، تہجد پڑھوں گا، صبح اٹھوں گا، فجر کی نماز ادا کروں گا۔ ایک ایک کروٹ پہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، جو ہمیں آداب سکھائے ہیں، بیٹھنے کے یہ آداب ہیں، اٹھنے کے یہ آداب ہیں، واش روم میں جانا ہے یہ آداب ہیں، واش روم سے نکلنا ہے یہ آداب ہیں، مسجد میں جانا ہے پہلے یہ قدم رکھنا ہے یہ آداب ہیں، یہ دعا ہے، نکلنا ہے یہ آداب ہیں، ہم ان آداب کا دھیان کریں تو گویا کہ ہم صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہم کثرت ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم صبح شام کے اذکار کر رہے ہیں، رات کو سونے کے اذکار کر رہے ہیں، ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں جن کو ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں سمجھتے ہیں، اچھی بات دیکھیں، کوئی نعمت دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں۔ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ ہم اس کے لیے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس اذیت میں، اس تکلیف میں مبتلا نہیں کیا۔ تو ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں گزرتا ہے۔ نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، نیک لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے اگر ہم کتاب و سنت کے سادہ اور آسان احکام، کوئی بہت بڑا برڈن نہیں ہے، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین ہے، ہمیں باندھنے کے لیے اور ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے اور ہمیں مشکلوں میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، رحمتوں کے لیے بھیجا تھا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ کبھی اللہ کے دین کے احکامات کو، نماز، روزہ، دیگر دین کے احکامات، پابندیاں، اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ اسے یہ سمجھیے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور یہ آسان ہے۔ اللہ نے دین میں مشکل نہیں رکھی، اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، روزے کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتے، آسانی چاہتے ہیں۔ یہ روزہ کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، کبھی ہم غور کریں تو دین کو بوجھ نہ سمجھیے، دین بوجھ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بندہ یہ کہے کہ جی آج کل تو سردیوں کے روزے ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، گرمیوں میں روزے مشکل ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں کے روزے بھی مصیبت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے ایک پابندی ہے، جس کو پابندی مشکل لگتی ہے، پابندی تو دنیا کے ہر کام میں بھی ہوتی ہے، پابندی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پابندی، ایٹیکیٹس کا دھیان، ایک طور طریقے کا لحاظ، یہ تو ہماری دنیا آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا دار بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ دین کو چھوڑیں،
دنیا دار بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں، تو ہم دین کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ رسول کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پابندی میں ہمارے لیے کتنی خیر ہے دین اور دنیا کی. یہ چیز ہماری صحت کے لیے، ہمارے کاموں کو نمٹانے کے لیے اور ہمیں نظم و ضبط کا عادی بنانے کے لیے یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں. تو یہ بوجھ نہیں ہے ہم پر، نہ نماز بوجھ ہے، نہ روزہ بوجھ ہے، نہ دیگر چیزیں بوجھ ہیں. جس نے نہیں کرنا اس کے لیے چھوٹی سی چیز بھی بوجھ ہے، اور جس نے کرنا ہے اس کے لیے جہاد بھی، اپنی جان بھی اللہ کے حضور قربان کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے. وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ یہ ایک زندگی ہے، کاش کہ آپ نے 1000 زندگیاں دی ہوں، ایک ایک کر کے آپ کی راہ میں قربان کر دیں. جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کا فرمان آپ کے سامنے ہے کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. صحابہ کرام، ایک صحابی مرض الموت میں تو رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ نے آپ کو کتنا انعام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جیسا احسان کیا آپ پر، آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ اب وہ جو مشکل وقت کے وضو ہیں، اب ان کا موقع کب ملے گا، اور وہ جو گرمیوں کے روزے ہیں، وہ جو گرمیوں کے روزوں کی لذت اب نصیب کیسے ہوگی؟ میں تو اس پر رو رہا ہوں. ان کی لذت ہے، ایک حلاوت ہے دین کی، اگر اس جذبے کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. لیکن یہ ساری باتیں تو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، اور جو دین پر عمل کرتے ہیں وہ یہ چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ انسان کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی دین میں آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی دنیا کی پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی دین سے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی نیکیاں زیادہ کر رہا ہے، کبھی گناہ بھی ہو رہے ہیں بشری تقاضے کے تحت، کبھی اکتا بھی جاتا ہے عبادت سے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کچھ موسم رکھے ہیں، کچھ مہینے رکھے ہیں، کچھ دن رکھے ہیں، کچھ عشرے رکھے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص مہینے ہیں، وہ خاص ایام ہیں، اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، روزمرہ روٹین سے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نمازوں میں وہ دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں وہ دل نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ بھیج دیتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. میں اللہ سے دور کیسے ہو گیا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ رکھا ہے. اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو ہم اپنے روزمرہ روٹین میں، عام دنوں میں آپ مسجدوں کی حالت دیکھ لیجئے، اور رمضان المبارک میں آپ دیکھیے لوگوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے مسجدوں میں. اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا انعام ہے. دل کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم مسجد میں جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، ان کو بتاتے، اتاکم رمضان، اے لوگو رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس میں. آپ کہیں گے آسمان کے دروازے کھولنے کا کیا فائدہ، یہ جنت کے دروازے کھولنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں وہ آسمان کے راستے اوپر چڑھتی ہیں. آسمان میں اللہ نے جگہ رکھی ہیں، ہر شخص کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے. آپ سمجھے جس طرح زمین میں
یہ مسجدیں ہیں جو اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کو بڑی محبوب ہیں کہ ان میں اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے. تو جو لوگ جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں زمین میں، جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نفل نمازیں عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، بچے، تو گھروں میں مصلی ہوتا ہے. تو جس طرح دنیا میں زمین میں ہر انسان کی عبادت کی ایک جگہ ہے، وہ وہاں نماز پڑھتا ہے، اسی طرح اللہ نے آسمانوں میں ایسی جگہ رکھی ہیں جو ہر شخص کے لیے مقرر ہیں. ہر شخص کی ایک مخصوص جگہ ہے، ایک مخصوص آسمان کا دروازہ ہے جہاں سے اس کا نیک عمل اوپر چڑھتا ہے. دعائیں اوپر اللہ کے حضور جاتی ہیں. انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کے حضور وہ جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل اوپر چڑھتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، نیک اعمال ان کلمات کو مزید اوپر چڑھا دیتے ہیں. تو ایک مخصوص جگہ ہے آسمان میں جہاں سے ہمارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں. تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اوپر چڑھیں اور دعائیں، لوگوں کی حاجتیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوں. اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں. فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین. بڑے بڑے سرکش شیطان پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. من حرم خیرہا فقد حرم. جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ اصل محروم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی بشارت دیا کرتے تھے، لوگوں کو یاد دلاتے تھے، اے لوگوں اب یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں اب اپنے رب کو منا لیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ نیکیاں کر لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے، اے اللہ ہمیں اس دفعہ کا رمضان نصیب فرمانا. اور پھر رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرتے، دعائیں کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے. اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ تعالیٰ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اپنے حضور قبول فرما لینا. یہ ہے رمضان المبارک کے آنے کا مقصد. مخصوص ایام جو اللہ نے رکھے ہیں کہ اگر ہم اکتا جائیں روٹین سے، اگر ہم دور ہو جائیں دین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک نرم و نازک پودے کی مثال ہے. ہوا چلتی ہے وہ ادھر جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا چلتی ہے ادھر جھک جاتا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ اپنی جڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو مومن وہ دین سے دور ہوتا ہے، جو حقیقی مومن ہے اس سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ دور ہوتا ہے دین سے، لیکن جو اس کی توحید ہے اور اس کا عقیدہ ہے اور جو اس کا ایمان ہے وہ اسے دوبارہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے، عشرہ ذوالحجہ، عشرہ محرم، عرفات اور یہ دن یہ آتے ہیں اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کمیاں کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، دوبارہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے یہ رمضان المبارک. رمضان المبارک کی خاص بات، اس کی خصوصیات، میں نے جو آیت کریمہ اپنے خطبہ کے شروع میں پڑھی، قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے اس میں قرآن کریم نازل فرمایا ہے، ہدی للناس، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، والفرقان، حق و باطل میں فرق. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ حق کیا ہے تو قرآن پڑھ لے. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، تو کیا چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے، کیا چیز میرے رب کو اچھی لگتی ہے، تو قرآن پڑھ لے. میں صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اس ٹینشن میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، سچی کتاب ہے، با مقصد کتاب ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہمیں آخرت میں کامیابی چاہیے تو قرآن پڑھیے، قرآن پہ عمل کیجیے۔ دنیا میں کامیابی چاہیے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہوں، ہم تو پیچھے رہ گئے، اب ہم کیسے ترقی کریں، کیسے آگے بڑھیں، فلاں ماڈل فلاں ماڈل فلاں ماڈل، دھوکے ہیں سارے کے سارے۔ اللہ نے ہمیں ماڈل دیا ہے، اللہ نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم اپنی فلاح اور اپنی ترقی کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، کبھی نہیں مل سکتی۔ صرف قرآن پر عمل کر کے اور قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر مل سکتی ہے۔ قرآن کو اگر چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی تباہ، جیسے ہم تباہ ہو رہے ہیں اور جیسے ہم آزمائشوں کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور قیامت کے دن شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑنا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنانا ہے اور قرآن کریم کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا، سورہ دخان میں۔ اور اس بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، صحیح بات نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک رات میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور وہ کون سی رات تھی؟ جس سال قرآن نازل ہوا، آسمان دنیا پہ پہلے پورا اترا، پھر وقفے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنا شروع ہوا، غار حرا میں پہلی وحی آئی، تو وہ 25 رمضان المبارک تاریخ تھی اس سال، اور لیلۃ القدر تھی اس سال۔ جس نبی پر قرآن اترا اس نبی کو سید الانبیاء والمرسلین بنا گیا۔ جو فرشتہ قرآن کو لایا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، مطاع ثم امین، وہاں آسمانوں میں اس کی اطاعت ہوتی ہے کیونکہ وہ قرآن کو لانے والا فرشتہ ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جس رات میں یہ قرآن اترا اس رات کو 30,000 راتوں سے بہتر بنا گیا۔ 30,000 راتیں کسی بندے کو اپنی زندگی میں نصیب بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ جس قوم میں اترا، اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل قرآن بنایا ہے۔ جس قوم پر اترا اس قوم کو سب قوموں سے افضل بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کے لیے اس قوم کو منتخب کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے شرف کا باعث ہے، آپ کی قوم کے لیے شرف کا باعث ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے آپ کو اور آپ کی قوم کو چنا ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے عنقریب سوال کیا جائے گا۔ اس رمضان المبارک کی خصوصیت، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس میں بہت زیادہ جوش پر ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ویسے ہی اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ ہر شخص کے لیے نہیں، شیطان کے لیے نہیں، کفار کے لیے، جابر اور سرکش لوگوں کے لیے نہیں، جو اللہ کے قریب نہیں آنا چاہتے ان کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بشری تقاضے کے تحت کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔
اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. جو بندہ توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہدایت یافتہ ہو، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین بہت رحم کرنے والے ہیں، اور رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہو جاتی. حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیطان اور بڑے بڑے سرکش جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پہلی رات رمضان کی. فرمایا وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8. سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا کرنے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے، یا باغ الخیر اقبل ویا باغ الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی قریب آ، متوجہ ہو، مزید خیر کر، مزید نیکی کر. جو عام دنوں میں بھی نیکیاں کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اب تو نیکیوں کا مہینہ آ گیا، اب تو موسم بہار آ گیا نیکیوں کا، اب مزید نیکیاں کر. اور جو عام دنوں میں گناہ کرتا تھا، کمیاں کوتاہیاں کرتا تھا، اقصر، اب تو رک جا، اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو قید کر دیا ہے، اب تو رک جا. رمضان کی پہلی رات سے یہ ہوتا ہے. پھر فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات ہوتا ہے. پہلی رات سے ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ ہے. بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں میں جہنم سے نجات دیں. رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس میں دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. دوسرے پارے میں جہاں اللہ رب العالمین نے روزوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، تو وہاں اللہ نے رمضان المبارک کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. قرآن کریم میں آیات کا سیاق و سباق، آیات کی ترتیب قرآن کریم کو سمجھنے میں، قرآن کریم میں تدبر کرنے میں بہت مفید و معاون ثابت ہوتی ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا، روزوں کا ذکر کیا، تو اللہ نے اس سے اگلی آیت میں دعا کا ذکر کیا، جس سے پتہ لگا رمضان دعا کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی اگر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے، یہ سوال ہے. کیونکہ آگے اللہ رب العالمین نے دعا کی بات کی ہے. پتہ لگا کہ سوال کس بارے میں تھا؟ دعا کے بارے میں تھا، کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، ہمیں اللہ کو کیسے پکارنا ہے. جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں تو یہ نہیں فرمایا فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، فرمایا فَإِنِّي قَرِيب. سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، یہ نہیں فرمایا آپ جواب دیں کہ اللہ بہت قریب ہے، نبی کا واسطہ بھی نکال دیا. فرمایا اے لوگوں میں تمہارا رب تم سے خود مخاطب ہے کہ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے، اور تمہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں واسطوں کے، وسیلوں کی، دیگر لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ کو پکارو. اللہ نے نبی کا واسطہ بھی ختم کر دیا جواب دیتے ہوئے. دعاؤں کو قبول کرنے کے بارے میں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فقل بھی نہیں فرمایا، فإنی قریب ڈائریکٹ فرمایا.
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ہمارے ہاں بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا قبول کرتے ہیں، ولیوں کی، نیک لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں، گناہ گاروں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اگر گناہ گاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے تو پھر کون کرتا ہے؟ کیا ان کا کوئی اور رب ہے؟ اللہ ہی رب ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ گناہ گاروں کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ بہت بڑا وسوسہ ہے کہ گناہ گاروں کو دعا کرتے ہوئے قبروں پہ جانا چاہیے، نبیوں کا، ولیوں کا وسیلہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈائریکٹ مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ کہیں نہیں فرمایا کہ نیک ہوگے تو قبول کروں گا۔ گناہ گاروں کا رب بھی اللہ ہے، گناہ گاروں کی دعائیں بھی اللہ ہی قبول فرماتا ہے۔ جس اللہ نے شیطان کی دعا قبول کر لی وہ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے، اللہ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، اللہ نے مہلت دی نا۔ تو جو اللہ شیطان کی دعا سن لے تو وہ اللہ گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتے۔ گناہ گاروں کی دعا سے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے رمضان المبارک میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، رمضان المبارک کے ہر دن میں اور ہر رات میں مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ رمضان المبارک کے دن میں اور رات میں ہر مسلمان کی ایک مخصوص دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے رمضان المبارک میں، خاص طور پر افطاری کے وقت، اور خاص طور پر جب ہم رات کو قیام میں کھڑے ہوں اور سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ اس میں دعا ہونی چاہیے۔ اور دعا کیا کرنی چاہیے؟ دعاؤں میں دعا کا بڑا حصہ وہ آخرت کی کامیابی، جنت کے درجات، جہنم سے آزادی، دعا کا بڑا حصہ اس پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ دنیا کی دعا بھی کریں، کاروبار میں ترقی کی دعا بھی کریں، لیکن جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دیں۔ اگر دعا کریں گے اور دعا دنیا کی ہی کریں گے، کئی لوگ حج پہ جا کر دنیا کی دعا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دنیا کی دعا قبول ہو یا نہ ہو آخرت کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کیجیے، اور جہاں ہم نے جتنا عرصہ رہنا ہے اور جس کی جتنی اہمیت ہے اس کے لیے اس حساب سے دعا کیجیے۔ اور سب سے بڑی دعا وہ جہنم سے نجات کی دعا ہے۔ اصل کامیابی اسی کا نام ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد لوگوں میں شامل فرما دے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جس کا پہلے ضمناً ذکر ہو چکا ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان المبارک کی جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں ہے، اس سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں تو لوگ زیادہ اللہ کی عبادت کر لیتے تھے، ان کو روزے رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، نیکیاں کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا تھا، اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص سب سے خوش نصیب ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ اس امت کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک میں اور طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر کر کے انسان اپنی عمر کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میری عمر 1000 سال ہو، انسان لیلۃ القدر اور طاق راتیں اور رمضان اور نیکیاں انسان کرے تو انسان کے اعمال، آپ سمجھیے اگر انسان کی عمر 60 70 سال 80 سال ہے تو انسان کے اعمال کئی سینکڑوں سال اور ہزاروں سال پہ محیط ہو جاتے ہیں اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان کو گزارے، لیلۃ القدر کو گزارے۔ اور یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ہم سب سے آخری امت ہیں اور اس امت کی عمریں سب سے چھوٹی ہیں، لیکن اللہ نے اس امت کو فضیلت میں سب سے پہلے رکھا ہے۔ جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت یہ امت ہوگی۔
نحن الآخرون فی الدنیا السابقون فی الآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا ہم دنیا میں آنے والے سب سے آخری ہیں، لیکن ہم قیامت کے دن سب سے پہلے لوگ ہوں گے. انہی فضیلتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اس امت کو بطور خاص عطا فرمائی ہیں. اور اگر کوئی ان فضیلتوں سے محروم رہ گیا، اصل محروم تو وہ ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں چیز نہیں ہے دنیا کی، فلاں نعمت نہیں ہے، فلاں نعمت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نیکیوں کی توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی. یہ دیکھیے کہ لیلۃ القدر منانے کی توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی. اصل محروم تو وہ شخص ہے جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا. اصل محروم تو وہ شخص ہے جو رمضان المبارک سے محروم رہ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اللہ کو راضی نہ کر لے. اگر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں اللہ کو نہیں منانا، جہنم سے نجات حاصل نہیں کرنی، پھر کب حاصل کرنی؟ رمضان المبارک میں نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں. یہ جو 70 گنا والی بات ہے وہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. صحیح احادیث سے بہت سارے اعمال ثابت ہیں جن میں عمرے کا ذکر ہے کہ رمضان المبارک میں اگر عمرہ کیا جائے تو وہ حج کے برابر ہوتا ہے. بلکہ صرف حج کے برابر نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر. ایک خاتون کو آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ام سنان، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں تھی، میں حج نہیں کر سکی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر عمرہ کر لینا رمضان میں. بلکہ فرمایا فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة معی، فرمایا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی. رمضان میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ رمضان میں ایک تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں رمضان کی راتیں قیام اللیل میں گزارنی چاہیے. قرآن اور رمضان ساتھ ساتھ. اور اس کے ساتھ ہمیں رمضان میں روزے رکھنے چاہیے. روزے رکھنا فرض ہے رمضان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان المبارک میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ نیکی کی امید میں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی جیسے تیز آندھی چل رہی ہے. آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح ہوتی تھی. آپ ہر وقت ہر جگہ ہر شخص پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے. رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، جیسے پہلے بات ہو گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کو اس طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر عمل کا اجر اللہ نے طے کیا ہے اور اللہ نے بتایا ہے فلاں عمل کا کیا اجر ہے، فلاں عمل کا کیا اجر ہے. روزے کا اجر اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. کیا دوں گا دنیا میں اللہ نے نہیں بتایا، وہ قیامت کے دن ہی پتہ لگے گا. یہ بعض احادیث میں الفاظ ہیں، بعض راویوں نے اس کو اس طرح پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کی رضامندی جو جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. ورضوان من اللہ اکبر. روزے کی اتنی فضیلت ہے. ایک نفلی روزہ اگر ایک شخص رکھے، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں. تو رمضان المبارک کے روزے کی کیا فضیلت ہوگی، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. روزہ رکھتے ہوئے ایک تو ہمیں روزے کی نیت رات سے کرنی چاہیے. روزے کی نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزے کی نیت نہ ہو اور وہ روزے کی نیت
پہلے سے ہوتی ہے ہر شخص کی، یہ کوئی نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک دعا بڑی مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا ثابت نہیں ہے احادیث مبارکہ میں، اور اس کا معنی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ نیت دل کا عمل ہے۔ رات سوتے وقت انسان کے دل میں صبح روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ فرض روزے کی نیت ضروری ہے رات کو، نفل روزہ وہ نیت کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ صبح اٹھے اور کھانے پینے کو کچھ نہ ہو ناشتے وغیرہ میں، تو وہ اس وقت بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض روزہ وہ اس طرح نہیں ہوتا، اس کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کا عمل ہے۔ سحری کھانی چاہیے، سحری کھانا سنت ہے، اور یہ یعنی ہمارا اور پچھلی امتوں کا فرق بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کھانا تو سحری کے لیے کم از کم پانی کا ایک گھونٹی لے لے، سحری ضرور کرے۔ آپ نے فرمایا السحور کلہ برکہ فلا تدعوہ، سحری ساری کی ساری برکت ہے، سحری کو چھوڑنا نہیں۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روزہ کا اصل مقصد تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن وہ ظاہری روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بیوی کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عام نافرمانیاں عام مہینوں میں عام دنوں میں وہ کرتا رہا، وہ رمضان میں بھی وہ نافرمانیاں کرتا رہا، تو روزہ قبول نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولتا رہا، اللہ رسول کے نافرمانیاں کرتا رہا، رشوت کھاتا رہا، اور باقی غلط کام، شرک، بدعات اور دیگر گناہ کے کام جو وہ کرتا رہا عام زندگی میں، اگر روزے میں بھی وہ کام کرتا رہے گا، چاہے وہ ظاہری اعمال روزے کے کرتا رہے، اللہ کو ایسا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹی بات اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب تک کہ روزے سے انسان میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا نہ ہو، اور انسان عام گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے جو عام زندگی میں انسان سے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سحری کی بہت اہمیت ہے، اسی طرح افطاری کی بہت اہمیت ہے۔ افطاری ضرور کرنی چاہیے، اور افطاری کو جلدی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطاری کو جلدی کرتے رہیں گے۔ افطاری کرنے کے لیے ہمارے ہاں کچھ دعائیں لوگ پڑھتے ہیں، اللہم بک صمت وعلی رزقک افطرت وغیرہ وغیرہ، یہ دعائیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ صحیح سند سے جو دعا ثابت ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، بسم اللہ پڑھ کے سحری کرنی چاہیے، اور جب سحری انسان کر لے تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔